بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم جمعہ کا دن جو مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے، کہ جن کے بارے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنا ہے۔ اور یہ ان مجلسوں میں جو جمعے کا دن پڑتا ہے، ان میں خطبہ کے لیے، واعظین اور ذاکرین کے لیے کم از کم اپنے امام کا بیان ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کی رعایا میں ہم ہیں، جس کی حکومت میں ہم ہیں، اور جس کے ساتھ محشر میں ہمیں بلایا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ مولا علی کے اوپر بھی ہے، ہمارا عقیدہ امام حسن کے اوپر بھی ہے، ہمارا عقیدہ امام حسین کے اوپر بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر 11 اماموں کو مان کے 12ویں کو نہ مانا، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں مانا۔ ہمارا حشر ہمارے اس امام کے ساتھ ہوگا اور ہمیں اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اسی لیے جمعے کا دن جو مخصوص ہے ہمارے اس امام سے، کہ ہمارا امام پیدا بھی اسی دن ہوا، ہمارا امام ظہور بھی اسی دن کرے گا، ہمارا امام دشمنوں کے اوپر غلبہ بھی اسی دن پائے گا، اور ہمارا امام جب ظاہری طور پر امام بنا تو وہ بھی جمعے ہی کا دن تھا۔ لہذا یہ جمعے کی ایک ہسٹری ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جمعے کے دن مومن کے اوپر پہلا فریضہ ہے، وہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، اور میرے جوان بھائیوں سے میرا خطاب ہے، جو بزرگ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب جمعے کے دن شریعت نے جس چیز کا رکھا اسے غسل جمعہ کہا جاتا۔ یہ غسل جمعہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے، غسل جمعہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ غسل جمعہ کے لیے روایت موجود ہے، دیکھیں کتنی سخت روایت ہے، اور جس امام کی بارگاہ میں ہیں، کس امام کی بارگاہ میں آپ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب، ایک صلوات پڑھیں ان کے نام پر، یعنی جس امام کی آپ بارگاہ میں ہیں اور آپ زیارت کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ کا سفر بالکل اچھا رہے اور کامیاب سفر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے جائیں یا اس سے برے حال میں چلے جائیں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بڑا اجتماع خالی نہ نان کھانے کے لیے ہے، نہ بریانی کھانے کے لیے ہے، نہ یہاں تفریح کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ اجتماع آیا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ غسل جمعہ ضرور کرو، اور اس کی تاکید یہ ہے کہ جب انسان غسل جمعہ کس طرح کرتا ہے، غسل جمعہ کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، سر اور گردن دھویا، دانا حصہ دھویا، پھر بایاں حصہ دھو دیا، یہی ہر غسل کی ترکیب ہے۔ بڑا آسان سا نسخہ، بڑی آسان سی چیز، لیکن کتنے منٹ لگتے ہیں آپ کو غسل کرنے میں بتائیے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا آپ نہاتے ہیں یا نہیں نہاتے ہیں؟ حدیث مجھے سنائیے گا، چونکہ میں ذاکر نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، میں ٹیچر ہوں، اور ٹیچر کا کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کا۔ کیا فرمایا رسول نے؟ علی غسل جمعہ ضرور کرو، چاہے تمہیں اپنا ایک وقت کا کھانا بیچنا پڑے، فرض کیجئے آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پانی ملتا نہیں ہے یا ملتا ہے تو خریدنا پڑتا ہے، تو علی تم اپنا کھانا بیچ دو مگر غسل جمعہ کرو۔ یہ کہا علی سے جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ سکتے ہو مگر غسل جمعہ نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ عادت پڑ جائے جمعے کے دن پاک رہنے کی، تاکہ جب علی کا بیٹا بلائے تو نجس حالت میں نہ جانا، نجس حالت میں اس کے پاس نہ جانا، پاکیزہ حالت میں جانا۔ تو ایک عمل، دوسرا عمل اور سن لیجئے، روایت کے الفاظ ہیں، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اس مجلس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، خالی سن کے نہیں جانا ہے۔ پھر فرمایا اے علی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ۔ میں نے حدیث پڑھ دی، آپ نے سن لی۔ اے علی اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھانا جمعے کے دن کھلاؤ۔ یہ روایت میں موجود ہے، مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھ لیجئے گا، رسول کی وصیت ہے علی کے نام۔ علی اچھی غذا کھلاؤ بچوں کو، کس دن؟ جمعے کے دن۔ ایسا نہیں ہے کہ سنڈے کو نہ کھلاؤ، منڈے کو نہ کھلاؤ، ٹیوزڈے نہیں، ہر دن اچھا کھلاؤ۔ اسلام اس بات کا دشمن نہیں ہے کہ اچھا نہ کھاؤ، یہ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں ہے جو اس بات کو کہے بھوکے رہو گے تو بڑے عابد ہو۔ اسلام کہتا ہے اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، اچھے سے اچھا لباس پہناؤ، مگر شرط یہ ہے حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں،
حلال کا ہو. یہ جو باقاعدہ بعض علماء کرام خطاب فرما دیتے ممبروں سے کہ اسلام دولت کا دشمن ہے، اسلام اقتدار کا. اسلام کسی چیز کا دشمن نہیں ہے. اگر اسلام دولت کا دشمن ہوتا تو قرآن خدیجہ کی دولت کو کبھی اپنی دولت نہ کہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دولت چاہتا ہے. خود میرے مولا نے فرمایا کہ اگر فقیری میرے سامنے مرد کی شکل میں آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں. اسلام فقیری نہیں چاہتا. اسلام آپ کے ہاتھ میں کٹورا دینا نہیں چاہتا. اسلام آپ کو بھکاری بنا دینا نہیں چاہتا. اور اگر یقین نہ آئے تو آج دلیل دیتا ہوں، نسلوں تک یاد رکھیے. یہ اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کوئی امیر ہے تو اس کی عزت نہیں ہے اسلام میں. نہیں، امیر ہونا کوئی عیب نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دولت پاک ہو، شرط یہ ہے کہ روزی حلال ہو. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. مجھے بتائیے قرآن مجید میں ہے یا نہیں خمس دو؟ ہے یا نہیں ہے؟ خمس، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، لینے کا کہیں تذکرہ دکھائیے. نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. کہیں خمس دو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو. اسلام نے دینے کے قانون بتائے، لینے کا قانون نہیں ہے. اما دے گا تب جب دولت ہوگی. اگر ہر آدمی فقیر ہو جائے تو زکوٰۃ دے گا کون؟ خمس دے گا کون؟ صدقہ دے گا کون؟ خیرات دے گا کون؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اسلام یہ کہتا ہے ہم ہر آدمی کا اقتصاد اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کی نیت دینے کی رہے، لینے کی نہ رہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. توجہ چاہتا ہوں، لینے کی نیت نہ رکھو، دینے کی نیت رکھو. تو اسلام میں دولت کا بڑا احترام ہے. اے علی غسل جمعہ کرو چاہے خرید کے پانی لاؤ. علی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، مگر جمعے کے دن. بھائی یہ شرط میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جمعے کے دن سب سے اچھا کھلاؤ. میری ماؤ بہنوں، اپنے بچوں کو ہر دن اچھا پکا کے دیا کرو، لیکن جمعے کے دن کچھ خاص، کوئی خاص ڈش جمعے کے دن پکنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، اور انشاءاللہ معراج پہ پہنچیں گے اس حدیث کے بعد. وجہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سب سے اچھا کھلاؤ؟ تاکہ تمہارے بچے جمعے کے آنے کا انتظار کریں. دیکھیں حدیث کا ریزن سمجھیں، اس کا لاجک سمجھیے آپ، اور سمجھ کے اس پہ عمل کیجئے گا جا کے کہ علی سب سے اچھی غذا اپنے بچوں کو جمعے کے دن کھلاؤ. کیوں کھلاؤ؟ چونکہ جب جمعے کے دن کھلائیں گے تو بچے انتظار کریں گے جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے. اس دن ممی پاپا اچھی غذا کھلاتے ہیں تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو انتظار کے منکر نہ بنے. تو دو چیزیں. تیسری چیز جو جمعے کے حوالے سے ہے وہ بھی سن لیجئے. اللہ کچھ فرشتوں کو جمعے کے دن بھیجتا ہے کہ تم روئے زمین پہ جاؤ، اور تمہارا کام کوئی اور نیکی لکھنا نہیں ہے. کچھ بھی کریں اسے نہیں لکھنا. تمہارا کام ہے صرف آج کے دن یہ لکھنا کہ میرے اس مومن بندے نے جمعے کی صبح سے لے کے جمعے کی شام تک کتنی بار محمد و آل محمد پر درود پڑھا. اب کتنی بلند آواز سے پڑھنی چاہیے آپ کو؟ جلدی جلدی، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور تھوڑا سا مجھے اپنی منزل کی طرف بھی جانا ہے. کیا جمعے کا انتظار کریں، صلوات کا عادی بناؤ اپنے کو. جمعے کے دن صلوات کا ثواب بہت زیادہ لکھا جاتا ہے، اور مخصوص فرشتے آتے ہیں جو ثواب لکھ کے لے جاتے ہیں. تو آج سے طے کریں اس مجلس سے کہ ہم ہر جمعے کو صلوات پڑھیں گے، تسبیحاں پڑھیں گے، اور ہاتھوں پہ گنیں گے، اور صبح سے شام صلواتی میں گزار دیں گے. اس لیے کہ صلوات وہ عبادت ہے. توجہ چاہتا ہوں، بس ایک جملہ. صلوات وہ عبادت ہے
کہ نماز چاہے جتنی عبادت بڑی صحیح، مگر بندہ پڑھتا ہے خدا نہیں پڑھتا، مگر بندہ رکھتا ہے خدا۔ حج بڑی عبادت ہے مگر بندہ کرتا ہے خدا نہیں کرتا، مگر صلوات وہ عبادت ہے پہلے خدا کرتا ہے بعد میں بندوں کو کہتا ہے۔ تو جمعے کے دن اہتمام رکھا صلوات کا تاکہ تمہاری روح پاک ہو، نفاق دور ہو جائے، غسل کرو تاکہ جسم پاک ہو جائے، اچھی غذا کھلاؤ تاکہ ایمان پاک رہے، اور جب تینوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو انتظار کرو علی کے بیٹے کا۔ جو آج دیکھیں، آپ پہچانے نہ پہچانے، سعودی عرب ایک میٹنگ کر رہا ہے بہت بڑی، جس میں تمام ملکوں کو دعوت دی گئی ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف لڑیں گے اور جو ان کا امام مہدی آئے گا اس کے خلاف لڑیں گے، اس لیے کہ یہ ایران لشکر تیار کر رہا ہے امام مہدی کے لیے، تو ہم امام مہدی کو بھی دیکھیں گے اور ایران کو بھی دیکھیں گے۔ دیکھیں کون کہہ رہا؟ سعودی عرب، مسلمان۔ حسن نصر اللہ نے اس وقت ایک بیان دیا جو پورے ٹی وی پہ آیا، انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ تمہاری یہ نئی عادت نہیں ہے حق کے خلاف بولنا۔ سنیے بڑا بیان، جمعے کا دن مجلس ہے امام زمانہ کے اوپر، تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے امام زمانہ سے، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ان کا امام آئے گا۔ نصر اللہ نے کہا ایران جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ امریکہ میں آئے گا، نہ وہ پاکستان میں آئے گا، نہ وہ ہندوستان میں آئے گا، نہ وہ ایران میں آئے گا، وہ اسی مکے میں آئے گا۔